السلام علیکم جی، میرا نام محمد بلال ہے. میں نے ریسنٹلی سی ایس ایس 2018 کوالیفائی کیا اور میں نے آل اوور دا پاکستان 85 پوزیشن حاصل کیا ہے. یہ میرے پراؤڈ فادر محمد بشیر ہیں اور سی ایس ایس سے پہلے میں الحمدللہ گریڈ 17 کی جاب ایز این انسٹرکٹر ایٹ برانی ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں ایز این سب انسپیکٹر ریکمینڈ ہوا. اس سے پہلے میں گریڈ 16 کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ریکمینڈ ہوا اور اس سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھی جاب کر رہا تھا، لیکن ابو جان کی خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ سیکٹر جوائن کروں. جب سے سی ایس ایس کا رزلٹ آیا تو میں کافی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی ایس ایس کے لیے کسی ایلیٹ کلاس فیملی سے ہونا ضروری ہے، یا شاید سی ایس ایس کے لیے کسی ایسی فیملی سے ہونا ضروری ہے کہ جس میں آلریڈی بہت زیادہ بیوروکریٹس ہوں، یا سی ایس ایس کے لیے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ ایلیٹ کلاس انسٹیٹیوشن سے ہو، لائک اپنے بیکن سے، لم سے، ایسا کچھ کیا. تو میں آج آپ کو اپنی مثال بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان چیزوں سے کبھی بھی وری نہ کریں کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں. بس آپ میں پیشن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. یہ میرے پراؤڈ فادر ہیں بشیر احمد، اور انہوں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے، ڈیلی ویج ارنر، مطلب دہاڑی دار مزدور. الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور میں نے سی ایس ایس میں 2018 میں 85 پوزیشن حاصل کیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شاید سی ایس ایس کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کو مطلب لیڈ کلاس فیملی ہونا ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ فیملی، لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا اور ان کی فیملی میں آلریڈی بیوروکریٹس تھے اور ان کو اس طرح تیاری. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. میری فیملی میں 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد نو ون ایون ریچڈ انٹر. تو الحمدللہ اس کے اندر بھی کہ کچھ بھی نہیں تھا فیملی میں، لائک نو ون واز ایجوکیٹڈ. ابو نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی، امی نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی. فیملی میں دوستوں مطلب یہ بھی کوئی سین نہیں ہے کہ آپ بیوروکریٹک فیملی سے ہوں یا نہ ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر. تیسری بات ہے جی ایجوکیشن. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اسکولنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی بیس بہت اچھی ہونی چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1970s میں گورنمنٹ نے ایک اسکیم لانچ کی تھی کہ وہ دور دراز ایریاز جہاں پہ کوئی فارمل ایجوکیشن کا سیٹ اپ نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، وہاں پہ مسجد اسکول شروع کیے جائیں. تو میری جو شروع کی ایجوکیشن ہے وہ مسجد مکتب اسکول سے ہے، جہاں پہ مطلب صبح قرآن پاک پڑھنے کے بعد لوگ وہاں پی ٹی سی ٹیچر آتے تھے، تو پی ٹی سی ٹیچر وہاں پہ جا کے وہ کرتے تھے. تو وہاں سے میں نے فارمل ایجوکیشن مطلب مکتب اسکول سے حاصل کی. اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 6ٹھی کلاس سے فرام 6th گریڈ میں نے یہ چھوٹی اے بی سی اور بڑی اے بی سی سیکھی سارا کچھ. اور اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول عبدالحکیم سے میٹرک کیا، گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے ایف اے سی کی، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے ایون کے ایم فل کیا. تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ کی مطلب ایجوکیشن حاصل بہت لیڈ کلاس ہو، آپ کہیں سے بھی ہو تو آپ کر سکتے ہو. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی کمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ اس نے ایسے کیا. تو جو لوگ ریئلی جنہوں نے کیا ہے فرام لیڈ کلاس انسٹیٹیوشن، دے آر ریئلی جینیس پیپل. شانزا فائق ہیں، عاطف امیر ہیں، دے آر ویری گریٹ پیپل. اور آخری بات یہ ہے کہ میں ٹریننگ جیسے میری سی ٹی پی میں سٹارٹ ہوگی تو میں لاہور میں ایک انشاءاللہ اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بناؤں گا. اس سیٹ اپ کے اندر انشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں جو مطلب افورڈ نہیں کر سکتے اور مطلب اچھے ٹیچرز کو نہیں افورڈ کر سکتے، تو میں انشاءاللہ جو ٹاپرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ ایک انٹرویو سیشن کنڈکٹ کروا کے آپ لوگوں کی ضرور ہیلپ کریں گے. اور آخری بات کہ وہ میاں محمد بخش کا شعر ہے نا کہ ڈھونڈن والا رہا نہ خالی، ڈھونڈ کی تھی جس سچی، ڈھونڈ کرندیاں جو مڑایا ڈھونڈ دی کچی. آپ لوگوں کے اندر پیشن ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اور اگر جذبہ ہو تو کوئی بھی چیز آپ کو ہرا نہیں سکتی. آل دا بیسٹ. تھینک یو.